گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا ایک خصوصی سلسلہ ہے جو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عام طور پر دارالافتاء اہل سنت کے سلسلوں میں ایک مفتی صاحب یا آج کل بعض سلسلوں میں 2 مفتیان کرام کی آپ زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 4 مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ایک مسئلہ جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ دارالافتاء کے اندر، چاہے وہ دارالافتاء اہل سنت ہو یا دیگر مفتیان کرام ہوں، ان کے پاس جو عموماً سوالات آتے ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں، زیادہ تر جو پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ارشاد فرمائی کہ واقعتاً ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں طلاق کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور تو پھر بہت سارے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس، تو عام طور پر جو آپ جوابات دیتے ہیں اس سے پہلے جب سوال سنتے ہیں، اس کا واقعہ سنتے ہیں، احوال سنتے ہیں، تو کیا چیزیں، کیا اسباب نظر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو طلاقیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ یہ چیزیں عام طور پر یا زیادہ تر کامن ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے یا ان وجوہات کی بنا پر طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں؟ تو اس والے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ طلاق ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دین سے ان کی جہالت ٹھیک اور شرعی مسائل کا نہ جاننا۔ آگے باقی جتنی بھی اس کی شروحات کریں گے تو ان کے اندر سب سے زیادہ یہی وجہ پائی جائے گی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے میاں کو زوجہ کے حقوق کا معلوم نہیں ہے اور زوجہ کو میاں کے حقوق کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک جس کی وجہ سے ان کے درمیان خرابی پیدا ہوتی ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ وہی عدم علم کی ہی ایک اور شاخ بنا سکتے ہیں کہ غصے کا بہت زیادہ ہونا، صحیح، کہ ہائپر ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر زوجہ کے اندر بھی صبر والا مادہ نہیں ہوتا اور شوہر کے اندر بھی صبر والا مادہ نہیں ہوتا، تو شیطان ان کو اکساتا ہے اور یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ زوجہ خود بعض اوقات شوہر سے مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور طلاق لیے بغیر میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور شوہر بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو سب سے آخر میں بات کرنی ہے وہ سب سے پہلے کر دیتا ہے، کہ اس کو دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا میں تمہیں نہیں رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر زوجہ کی طرف سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو مجھے طلاق دے دیں یا مجھے چھوڑ دیں یا مجھے اپنے گھر بھیج دیں، اور اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اب غصے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ہمارا جو دن پورا اور ماحول ہے اس کے اندر جو ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، اس رویے کی وجہ سے جو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، میڈیا کے اوپر جو دیکھتے ہیں، ہم جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، باقی معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، تو ہر جگہ ہمیں سکھانے والی یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر ہر وقت غصے کا پہلو پایا جاتا ہے، اور وہی رویہ پھر جب گھر میں آتے ہیں تو باہر کا جو ماحول ہوتا ہے یا باہر کا جو رویہ ہوتا ہے وہی رویہ ہمارے گھر میں بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو شاید سنجیدگی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ گفتگو کا پہلو کم ہوتا ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مزید اگر دیکھا جائے
تو شوہر کے رشتہ دار اور زوجہ کے رشتہ دار اور ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ عموماً آج کل کا ہمارے ہاں رجحان اس طرح کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ آپس میں دوریوں کو دور کرنے اور اختلافات کو ختم کرنے والے کم ہوتے ہیں، اور ان کے معاملات کو ہوا دینے والے، مسائل پیدا کرنے والے، اکسانے والے، غصہ دلانے والے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور میاں بیوی کا گھر ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور یہ ارشاد فرمایا، اب جیسے انہوں نے ایک خاص چیز بیان فرما دی کہ ایک تو علم دین سے دوری، یہ تو مین وجہ بنے ہی گی، اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن اب یہ دوری تو ہے، پائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری جو وجہ بیان کی غصہ ہے، لیکن غصہ بھی وجوہات کی بنا پر آتا ہوگا، تو عام طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون کون سی باتوں پہ جھگڑے نظر آتے ہیں اور پھر غصہ چڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے؟ اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ عدم برداشت ہے، اچھا، کہ بیوی کی کوئی چھوٹی سی بات کو برداشت نہ کرنا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا، اور بیوی کا شوہر کی بات برداشت نہ کرنا، اس کو تان کرنا کسی معمولی سی بات کے اوپر۔ صحیح، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر کو پھر اکساتی ہیں اپنا وہ حق استعمال کرنے پر جو اس کا شریعت نے اسے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو انا کے مسئلے میں ان کے والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں شوہر کے، کہ اس کو 2 طلاق یہ نافرمان ہے، اور وہ اسی جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہائپر ہو جاتا ہے، تو وہ حدیث پاک کی وہ تصدیق ہے کہ جو ایک طویل حدیث ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا کیا، اس میں ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے میں طلاق دلوا دی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ انتا تو نے ہی صحیح کام کیا نا۔ صحیح، تو وہی بات ہے کہ یہی اکسانے میں، کسی بھی چھوٹی سی بات کو اکسانے میں کوئی بھی منتیا سبب طلاق ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے دن وہی والدین جنہوں نے طلاق دلوائی دارالافتاء میں آ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی اس کا حل نکال دے، یعنی وہ جو شیطانی غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا، صحیح، لیکن اب پچھتاوے کے بغیر کچھ نہیں۔ تو عدم برداشت، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسا دنیا میں میں ہوں، میری عادات جیسا، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مجھے لمحہ بہ لمحہ رزق کماتے ہوئے دیگر مواقع کے اوپر مجھے کسی نہ کسی کو برداشت تھوڑا بہت کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، تو یہی اگر میں اپنے گھر والوں کی کسی بات کو برداشت کر لوں اور بیوی یہی سمجھ لے کہ میں بھی کسی کو برداشت کروں گی تو یہ زندگی گزرے گی، تو ہماری کئی جو طلاقوں کے ہیں یہ مسائل یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ طلاق تو ہو جاتی ہے، اب غصہ چڑھا یا بڑے بڑے لوگ طلاق دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ طلاق ہوئی ہوتی ہے، اچھا کچھ لوگ پری پلان طلاق دیتے ہیں اور پہلے ان سوچی سمجھے یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں، لیکن طلاق کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف شاید ان کی توجہ نہیں ہوتی اور بعد میں جو نا پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم پہلے بتا دیں کہ بھئی یہ بھی دیکھیں بعد میں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آپ طلاق دیں گے، طلاق دینے کا تو آپ کا شرعی حق ہے، اگرچہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس کی بہت ایکسٹریم لیول پر جا کر اس کی اجازت ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر دے دی تو اس کے بعد پھر یہ معاملات ہو سکیں گے اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ ہو وہ اس کے ذہن میں ہو اور یہ کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے تو اس سے وہ محفوظ ہو جائے؟ پہلے تو میں اس میں جو ہمارے دونوں مفتیان کرام نے فرمایا اس میں ایک بات مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا جو سبب طلاق کا ہمارے یہاں پہ بنتا ہے کہ دیکھیں نکاح جو ہے نا اسلام کے اندر یہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حوروں سے یا جو دنیاوی بیویاں تھیں ان سے نکاح کروائے گا وہاں پر، تو یہ عبادت وہاں پر بھی واقع ہوگی۔ تو اسلام کے اندر نکاح کی ایک بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، زوجین کے جو تعلقات ہیں، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ نکاح جو ہے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ آڑ ہے، اور بعض میں یہ فرمایا کہ یہ بندے کے آدھے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو نکاح کے اس پہلو کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نکاح ایک روحانی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ دین سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ بہت دوری ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی بات جو واقع ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ عشق مجازی کہ جس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، صحیح، اور جس انداز میں شریعت کو نکاح مطلوب ہے
کہ کیسے نکاح ہونا چاہیے، نکاح کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، وہ پورے کرنے کی بجائے عمومی طور پر پسند کی شادی اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق یا تو سرے سے کبھی ہوتی نہیں ہے یا پھر ہوتی ہے تو وہ پسندیدہ امر نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں عام طور پہ عشق مجازی کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہوتے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پسند کی شادی جب ہوتی ہے تو یہ کورٹ میرج سے شروع ہو کے کورٹ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، کہ اکثر عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پسند کے ساتھ شادی کی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ شروع کے اندر جو ہرے ہرے باغ نظر آ رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہی علم دین سے دوری کی وجہ سے برداشت کی قوت تو ہوتی نہیں ہے، سارا جو عشق کا نشہ تھا وہ تو ہرن ہو چکا ہوتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق تک نوبت یہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ جو نکاح کی روحانیت تھی وہ اس کے اندر جا کے ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح کرنا، شادی کرنا یہ ہمارا حق ہے، اس میں ہمارے ماں باپ کا کوئی حصہ گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا حق اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہی بات آپ جو ابھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہی بات آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد، بالخصوص آپ کی بیٹی اگر اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ایسی بات اس کی کردہ کیسی گزرے گی کہ آپ کی بیٹی وہی عمل کرتی ہے کہ جو آج آپ کر رہے ہیں یا آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب آپ سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا حق کتنا ہوتا ہے۔ تو نکاح کے اندر والدین کی ایک دعائیں شامل ہوتی ہیں، ان کی خوشی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوبت جو ہے وہ بہت جلد طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ کے احکام کو، جیسا کہ آپ کو نکاح کے بعد کے احکام کو سیکھنا ہے، اس سے پہلے بھی دیگر احکام کو سیکھنا پڑیں گے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ جو پسند کے معاملات ہوتے ہیں یہ تقریباً ناجائز طریقے پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تحفے تحائف دینا، دیگر معاملات کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میں ناجائز و حرام کام کر رہا ہوں۔ تو اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ باقی رہا کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو نکاح کے بعد کے ہوتے ہیں، اگر یہی چیز بندہ اپنے پیش نظر رکھے، جیسا کہ بیان کیا کہ عدم برداشت نہیں ہوتی، تو برداشت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ بندہ اس کے بعد میں ہونے والے اپنے اور اپنی اہلیہ، جو ابھی اس کی اہلیہ ہے اور طلاق کے بعد اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ اہلیہ رہے ہی نہ، اسی طرح جو اس کی اولاد، اس کے اوپر کیا اثرات اس کے پڑنے ہیں، اگر اس کو پہلے سے سوچا ہوا ہو تو نتیجہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ خود اس کی ذات بھی، بچے کس کے پاس رہیں گے اور یہ ساری چیزیں، یعنی بچے رل جاتے ہیں، خود بھی رلتا ہے بہت دفعہ، بیوی بھی رلتی ہے، اور بچے تو رل ہی جاتے ہیں عام طور پر۔ لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ انتہائی درجہ رکھا ہے کہ کب جا کے آپ نے طلاق دینی ہے، اس سے پہلے کے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری طرف سے مکمل ایک جو ہے وہ پمفلیٹ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے شائع کردہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے وہ ملتا ہے کہ اگر آپ مدنی پھول پڑھیں کہ طلاق کے مدنی پھول ہیں کیا، کس انداز میں اپنے گھر کو چلانا چاہیے، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ بھی جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کہ جیسا ابھی بیان کیا کہ اسی دن طلاق کرواتے ہیں رشتہ دار اور پھر دوسرے دن آ کے دارالفتہ میں رو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، رشتہ دار بھی طلاق کرواتے ہیں؟ بالکل کرواتے ہیں، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی طلاق کروانے کے اندر۔ پھر دوسرے دن آ کے وہی لوگ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مفتی صاحب کا دل پسیج جائے۔ اب مفتی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرنا ہے، وہ چاہے بچہ ہو یا نہ ہو وہی بات بیان کریں گے جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ وہ پمفلیٹ آپ حاصل کریں، ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے نکاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں اگر ایسا موڑ آ جائے تو کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پمفلیٹ جی اس کے اندر کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور میاں بیوی کی خصوصاً لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں شیطان ان دونوں کے درمیان اتنی دخل اندازی کر دیتا ہے کہ ان کے لیے سوچنے سمجھنے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ اور سجائی ہی نہیں دے رہا ہوتا، اور وہ اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل موجود ہی نہیں ہے، آخری ایک واحد اور آخری حل یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم طلاق دے دیں۔ زوجہ بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اب میں یہاں پر کسی صورت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور شوہر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کو کسی صورت میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور طلاق تک نوبت ہو جاتی ہے۔ اب شیطان کی مثال جو ہے وہ اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے اگر کہیں
بارش سے پہلے جو ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک ہوا چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے اور اس کے اندر گرد و غبار ہے، اور اس انداز سے گرد و غبار بن چکا ہے کہ اب سامنے 2 فٹ کھڑا شخص بھی نظر نہیں آ رہا، اور اتنی گرد پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن جو ہی اس کے اوپر سے بارش ہوگی تو چند قطرے جب بارش کے پڑ جائیں گے تو اس کے بعد بالکل موسم صاف ہو جائے گا، اور دور دور تک بڑا سہانا اور پیارا بالکل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو شیطان جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کی ساری سوچ کے دروازے اور سارے سمجھنے کے انداز راستے بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا، اور جب وہ طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو فوراً شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ کر دور کھڑا ہوتا ہے اور ہنستا ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جو کام چاہتا تھا وہ کروا دیا ہے، اور اس کے بعد فوراً دونوں کے بالکل جیسے گرد بیٹھ جاتی ہے اور دور تک موسم صاف نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شیطان جب نکل جاتا ہے تو ان کو بالکل اپنے اپنے دونوں کو معاملات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور طلاق ہونے کے چند گھنٹوں بلکہ چند منٹوں بعد ہی ان دونوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ شوہر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں ہی اگر ایسا کر لیتا تو اچھا تھا، اور زوجہ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں ہی اگر ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی، یا میرے گھر والے ایسا نہ کرتے، یا میں فلاں کی بات نہ مانتی، یا میں فلاں کام ایسا نہ کرتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر ان کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ دارالفتاؤں میں بھاگیں اور جا کر مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کوئی ہمارے لیے حل نکل سکتا ہے تو ہم اس کی طرف آ جائیں اور دوبارہ ہمارے لیے رہنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ پھر جو ہے وہ ان کے پاس اگر کوئی حل موجود شرعاً ہوتا ہے تو آتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو اس کی اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر حل یعنی حل تو جیسے حل تو آپ بتاتے ہیں کہ طلاق ہوئی نہ ہوئی، لیکن ان کا مقصود حل یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے والا صورت۔ تو کیا زیادہ تر طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں جو آتی ہیں یا نہیں ہوئی ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل جو اکثر طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اندر ہوتا یہی ہے کہ شوہر یکدم ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں فوراً دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں وہ شریعت پر عمل کرنے والا اور حدیث مبارکہ کے مطابق عمل کرنے والا طلاق احسن کا طریقہ یا طلاق حسن کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یا پھر ہر طہر کے اندر ایک طلاق دی جائے، یا اگر جو ہے وہ ان کو ماہواری نہیں آتی تو ہر ماہ کے اندر ایک طلاق دی جائے۔ تو ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ عموماً غصے کے اندر شوہر ہوتا ہے یا وہاں کیفیت اس طرح کی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ تینوں طلاقیں یکدم دے دیتا ہے، اور اس کے بعد شریعت کے اندر کوئی راستہ موجود نہیں رہتا سوائے حلالہ شریعہ کے، کوئی صورت اور اس میں اگٹھے رہنے کی نہیں ہوتی۔ عام طور پر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ شاید 3 کے بغیر طلاق ہوگی نہیں، طلاق ہوگی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑا المیہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شوہر کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ ایک کے ساتھ بھی طلاق میری خلاصی ہو سکتی ہے، اور بعد میں زندگی میں بھی کبھی بھی دوبارہ رجوع کی صورت بھی رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ باقاعدہ 3 دیتے ہیں، پھر جو اشٹام فروش ہیں وہ بھی 3 ہی لکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بچت کی راہ نہیں ہوتی بیچاری۔ یعنی اسٹام فروشوں نے یعنی اپنا فارمولہ ہی 3 فارمولہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بس نام چینج کرتے ہیں، ایڈریس چینج کرتے ہیں، وہ سارا ٹھیک ہے۔ تو ان پر بھی ان کو بھی چاہیے کہ جو طریقہ کار ہے شریعت کا اس پر عمل کرے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے طلاق کے بعد تو آتے ہیں حل لینے کے لیے، تو آئے گا وہ بھی جس کا ذہن ہوگا اور جس کو احساس ہوگا اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، یا کوئی اس کو اس کی راہ دکھا دے۔ کیونکہ ایسی صورت بھی ہے کہ طلاق سے پہلے آ جائیں، یعنی ایسا کوئی آپ کے دارالفتہ میں سہولت ہے یا دارالفتہ اہل سنت میں یا دین میں کوئی ایسی راہ ہے کہ طلاق دینا چاہتے ہیں اور معاملات بگڑ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو دونوں میاں بیوی حاضر ہو جائیں اور جا کر مسائل بیان کریں، کوئی پوچھ لیں، یا بس طلاق کے بعد ہی شریعت نافذ ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالفتہ اہل سنت میں سہولت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق سے پہلے دارالفتہ میں رابطہ کرے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ایسے لوگوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے، طلاق کے نقصانات بھی ان کو بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے عواقب بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی دیگر چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے بہت حد تک۔ اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آنے کی بنا پر وہ معاملات کو سمجھ جاتا ہے، صحیح۔ شوہر ہوتا ہے تو شوہر سمجھ جاتا ہے، زوجہ ہوتی ہے تو زوجہ سمجھ جاتی ہے، اور یوں طلاق کا معاملہ ٹل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سادہ سی جو سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں خالی یہ نہیں کہ آدمی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اس کی خلاصی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے معاملات ہیں، یوں ہی بیوی کو طلاق دی کہ بیوی کی دل آزاری ہے،
اور اسی طرح سسرال والوں کی دل آزاری ہے، عزیز رشتہ داروں کی دل آزاری ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ شرعی اپنی زوجہ کو طلاق دینا یہ کثیر لوگوں کی دل آزاری پر مبنی ہے اور یہ گناہ ہے۔ ٹھیک، تو یوں آدمی جو ہے بلا وجہ شرعی اگر طلاق دے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ صحیح، تو اگر بالفرض مثال کے طور پہ کوئی اگر دارالفتہ نہیں بھی آتا اور وہ سلسلہ دیکھ رہا ہے ہاں، تو اس کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی اس کو غصہ آئے، شیطان اس کو غصہ دلاتا ہے کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دو، اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ کام بھی یہی ہے کہ زوجین کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ تو شیطان اگر غصہ دلاتا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے روکے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں بھی فوری طور پر یہ کام رک جاؤں۔ یہ کیا بلکہ کوئی بھی ایسا غصے والا معاملہ ہو اس کے اندر وہ کہے کہ اپنے آپ سے کہے کہ 1 منٹ صبر کرو، ٹھیک ہے، کہ 1 منٹ، ویٹ اے منٹ، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویٹ اے ویٹ اے منٹ، منٹ، کہ 1 منٹ کے لیے انتظار کرو، 1 منٹ کے لیے صبر کرو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ 1 منٹ کے لیے انتظار کر لے گا، 1 منٹ کے لیے صبر کر لے گا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے حملے کو ناکام کرے۔ یعنی وہ خود چاہ رہا ہے کہ صبر مل جائے، جی جی، گویا کہ تمنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ کا صبر جو ہے نا ساری زندگی کی خوشی دلاتا ہے۔ ساری زندگی کی خوشی دلا دے گا، وہ طلاق دینے سے رک جائے گا۔ خود بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنی ازواج کے سخت مزاج پر کیسے صبر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی گھر سے آپ کی زوجہ کی تیز آواز بلند ہوئی تو جو باہر صاحب کھڑے ہوئے تو بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جلالت والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، ان کا اتنا روب و دبدبہ ہے، گھر سے آوازیں، اور گھر سے جو ہے ان کی زوجہ کی اتنی تیز آواز آ رہی ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کی زوجہ اور آپ سے تیز آواز میں بات کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے 1 مرتبہ مجھ سے تیز آواز میں بات کی تو کیا ہوا، میرا کھانا بھی تو وہی بناتی ہے، میرے کپڑے بھی تو وہی دھوتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو اگر ہم بھی ان چیزوں پہ غور کر لیں کہ اگر کبھی کبھار میری زوجہ مجھ سے تیز آواز میں بول گئی ہے، یا اس نے مجھ سے غلط فرمائش کر دی ہے، یا مجھے برا بھلا کہہ دیا ہے، تو کیا ہوا، میرے اتنے سارے کام تو کرتی ہے، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، میرے گھر کے کام کاج کرتی ہے، میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ اتنی چیزیں سوچے گا تو امید ہے کہ وہ طلاق دینے سے رک جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور رکے گا۔ اور یہ جو سلسلہ دیکھ رہا ہے اور کوئی ایسا ہے جو طلاق پر اقدام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اس کا بھی مدنی ذہن بنے گا اور رکے گا۔ حضور ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا وجہ شرعی طلاق دینا سخت گناہ ہے، تو کوئی وجوہات شرعیہ بھی ہیں کہ ان کی بنا پر طلاق دے سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کہ بھئی وجہ شرعی پائی گئی ہے، اس کے لیے بھی مفتی صاحب سے رابطہ کریں؟ وجہ شرعی پائی گئی ہے، اس کے لیے بھی مفتی صاحب سے ہی رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر جو عوام ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یہاں پر شرعی وجہ پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور ایک عرض یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کا مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی قانونی، کوئی پنچایتی یا کسی اور کا اس کا جو خاندانی، یہ اس کا بعد کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کمیونٹی میں جانا ہے، یہ بات کے معاملہ۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر پہلے دیگر چیزوں میں جا کر ان کا جو طریقہ رائج ہوتا ہے نا اس کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بعد میں شرعاً کوئی رعایت نہیں مل رہی ہوتی۔ صحیح، اگر پہلے شریعت کو پریفر کرے تو شریعت اس کو اس کی رعایت بھی دے گی، اس کا حل بھی نکال دے گی، جو اس کو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ دیگر پروسیس جو بھی ہیں وہ کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل اس کے لیے جانا بھی کسی مفتی صاحب ہی کے پاس چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مفتی نہ ہو اور ایک بڑے عالم نہ ہو اور ان سے جا کر آپ مسئلہ پوچھیں تو غلطی کا بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے۔ تو عموماً غلطی ہوتی ہے جی کہ جب کوئی جاتا ہے، ہمارے جو اسٹامپ فروش ہوتے ہیں یا طلاق نویس ہوتے ہیں، طلاق لکھ کر دینے والے ہوتے جو ہیں، عدالتوں سے باہر عموماً بیٹھے لوگ ہوتے جا کر ان کے پاس مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دینی ہے تو اس کے لیے آپ میری رہنمائی کریں یا مجھے لکھ کر دیں، یا ان سے مشاورت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ طلاق کے حوالے سے کوئی پیپر تیار کر کے دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو شرعی معاملات کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے اب وہ 3 طلاقوں کا پیپر اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اگر کسی کو مفتی صاحب بھی بتا کر بھیجتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک ہی طلاق دینی ہے، اس سے زیادہ طلاق نہیں دینی، جب ان کی ساری صورتحال سن لیتے ہیں کہ اب ان کے درمیان نباہ کی کوئی صورت نہیں رہی اور اب یہ ایک دوسرے کے حق تلفی کر رہے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو اب ان کے لیے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک تو ہے، پھر اس صورت میں ان کو ایک طلاق کا مشورہ دے دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جا کر وہاں کہتے ہیں ایک طلاق کا،
تو وہ یہی کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، شرعی معاملات کا معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ 3 طلاقوں کا ایک پیپر اس کو تھما دیتے ہیں اور ساتھ کہتے بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ایک ہی طلاق ہوگی۔ اچھا، اور وہ بندہ غلطی میں آ کر، دھوکے میں آ کر اس پیپر پر دستخط بھی کر دیتا ہے اور زوجہ کو بھیج بھی دیتا ہے، تو اب اس صورت میں بھی ان کے لیے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے ہی کسی دارالفتہ میں جا کر جو ان شرعی معاملات کو جانتا ہے اور سمجھا سکتا ہے اور ان معاملات میں روزانہ جو ہے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ زیادہ سمجھدار ہیں، تو ان کو اگر بتایا جائے، ان سے پوچھا جائے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود جا کر تیار نہ کروایا جائے بلکہ انہی سے ایک تحریر تیار کروا لی جائے کہ یہ تحریر جو ہے وہ آپ بھیج دیں اپنی زوجہ کو، اور اسی کو ایک اسٹامپ پیپر پر لکھوا کر جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق لکھوا لی جائے، انہی سے لکھوا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے طریقے کے سمجھا کر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن جتنی قیودات، جتنی شرائط مفتی صاحب بیان کرتے ہیں وہ ساری ذہن میں رہتی نہیں ہیں کہ اب اتنی زیادہ باتیں ان کی کہاں، ان کا تو روز کا کام ہے، اسی وجہ سے انہوں نے شروط اور قیودات ساری لگا کر ایک تسلسل کے اندر اپنی گفتگو کر دینی ہے، لیکن وہ اس کا ذہن کتنی چیزوں کو اخذ کر سکے گا، کتنی نہیں اخذ کر سکے گا، یہ تو اس کی صلاحیت پر ہے۔ تو وہ جا کر ان کو بتا دے گا، شاید 2-4 جو باتیں اس کو یاد رہیں گی وہ بھی ساتھ بتا دے گا، لیکن پورا مضمون وہ تیار نہیں کر سکے گا۔ باقی وہ اتنے اعتماد سے جب بولے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارا کام ہی ہے، فکر نہیں کرے، تو انڈرسٹوڈ ایک عام آدمی تو وہ پزل ہو ہی جائے گا۔ جی ان کی باتوں میں آ جائے گا۔ اور اس صورت میں دوسرا یہ ہے کہ جیسے نوید بھائی بتا رہے ہیں نا کہ تحریر بعض دفعہ جو اسٹامپ فروش ہوتا ہے نا، اس نے تحریر جو بنائی ہوتی ہے نا، اس میں کئی جھوٹ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس نے وہی ہر ایک کو دینا ہوتا ہے کہ بیوی نافرمان ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ وہ تحریر ہے، اس نے اسی کو نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک قسم کا جھوٹ بھی ساتھ جو ہے نا اس کو سائن کر رہا ہے، چاہے لا علمی میں بھی کرے، توجہ سے نہ بھی پڑھے، تو یہ بھی اسی کا قصور مانا جائے گا، اور طلاق ہونے یا نہ ہونے کا لا علمی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کو کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ نوٹس سے طلاق ہے یا اس سے ایک ہی ہوگی، تو شرع اس کو معتبر نہیں مانتی، کہتی ہے کہ علم پہلے حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہا جاتا ہے علم حاصل کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو درپیش آپ کو شرعی مسئلہ ہے اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضور آخر میں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ طلاق کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کمیونٹی اور جماعت کہہ لیں، پنچایت ہو گئے، تو ان لوگوں کا بھی کردار ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس اور یہ پھر اس کے بعد آگے کے معاملات کرتے ہیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب ان کے پاس ظاہر سے بھیا آفس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ تو کریں گے، مشورہ بھی دیں گے، تو کیسے مشورے دیں کہ یہ مشورے خود دیں یا یہ مشورہ دیں کہ کسی عالم کے پاس جاؤ، کیا کریں گے؟ دیکھیں، دونوں کو لحاظ رکھنا ہوگا کہ جس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا اس کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے اس کا سوال کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب کمیونٹی والے جو ہیں آپ کے، وہ کوئی عالم دین تو ہوتے نہیں، مفتیان شرع متین تو ہوتے نہیں ہیں کہ جو آپ کو اس طرح کے مسائل بیان کریں گے۔ تو یہ ایک عقلی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ اگر تو آپ اپنے مسئلے کو شرعی طور پر حل کروانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اسی سے پوچھیں گے جس کو شریعت کا علم ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بلڈنگ کا نقشہ تیار کروانے کے لیے نہیں جاتا ہے کہ میری بلڈنگ کا نقشہ تیار کر دیں، وہ انجینئر کے پاس جائے گا، اور انجینئر کے پاس جو ہے وہ سر درد کی دوائی لینے کے لیے نہیں جائے گا، اور انجینئر یہ بھی نہیں کہے گا چلو میں دے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ اہل علم سے، اہل دین سے اس حوالے سے معلومات لیں گے اگر آپ شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ بیان کیا کہ آپ نے ہی سوال کیا اس حوالے سے کہ جو علم کے علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں ان کے پاس جایا جائے گا، ورنہ طلاق کے مسئلے یہ انتہائی نازک مسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے یہاں اگرچہ کہ طلاق کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ احتیاط طلاق ہی کے مسائل کے اندر کی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی اس پہ بہت احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ 50 مرتبہ وہ فتوے ہماری طرف سے جاری ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن لکھنے کے باوجود جو ہمارے بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں، مصدق ہوتے ہیں، وہ اس مسئلے کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی کے حلال اور حرام کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اگر طلاق نہیں ہوئی اور ہم نے بول دیا کہ طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیز جو حلال تھی وہ ہم نے حرام کر دی، ٹھیک ہے، اور اگر طلاق ہو چکی تھی تینوں اور کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک چیز جو حرام تھی اس کو ہم نے حلال کر دیا، اور دونوں کی دونوں چیزیں یہ حرام ہے اس طریقے سے کرنا۔ تو لہٰذا یہ بڑے نازک مسائل ہوتے ہیں، اس میں جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جو عالم دین بن جاتے ہیں، یعنی درس نظامی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ
فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کو فوری طور پہ طلاق کے مسئلے اس طریقے سے نہیں دیے جاتے، ان کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے تو بڑے بڑے لطیفے آتے ہیں اس حوالے سے کہ طلاق کا دیکھیں سرے سے کفارہ کوئی نہیں ہے، 3 طلاقیں ہو گئیں تو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے طلاق کا کفارہ کوئی نہیں رکھا۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا شرعی حلالہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اب یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی کفارہ شریعت میں طلاق کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں یہ سوال آیا ہے، میں جب کنز الایمان مسجد میں دارالفتہ اہل سنت میں وہاں بیٹھتا تھا تو ایک صاحب آئے مسئلہ لے کے طلاق کا، بلکہ مفتی شفیق صاحب تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو میں نے مسئلہ بیان کیا، اس بالکل سمپل سادہ سا تھا، 3 طلاقیں وہ دے چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس نے کہا کہ میں اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تو بحث ہونے لگی، وہ نہیں مان رہا تھا، میں سمجھاتا رہا اس کو پیار سے کہ بھائی مسئلہ یہی ہے۔ تو اب کچھ بات چلی تو میں نے بولا یار وہ اپنی باتیں بتا رہا تھا، میں نے بولا میں نے اس کو کہا میں 8 سال میں نے پڑھا ہے اور تقریباً 5 سال یہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ مسائل بتاتے ہوئے ہوگی، 13 سال ہو چکے۔ بولے ہمارے امام صاحب 15 سال سے جو امامت کر رہے ہیں، آپ 13 سال سے یہاں پر ہیں تو ہمارے امام صاحب 15 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ فتویٰ نکال کے دیا۔ اب فتوے میں لطیفہ کیا تھا کہ مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ فتوے میں لکھا ہوا تھا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہوتی ہے عام طور پہ مشکات کے اندر، کہ مشکات میں ترمذی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث مشکات میں ترمذی کے حوالے سے ہے۔ وہ ایسے علامہ فہامہ تھے صاحب کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ترمذی کے اندر مشکات کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں۔ میں نے یار اتنی تو جلدی بھی نہیں ہے، اور ترمذی میں مشکات کہاں سے آ گئی؟ مشکات میں ترمذی ہوا کرتی ہے، اب یہ نئی چیز نکال دی انہوں نے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حدیث کا کہہ کے لکھا ہوا تھا کہ طلاقیں دے دی 3 تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ تو ہے ہی نہیں کسی طرح کی حدیث یہاں پر۔ تو ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے بعض اوقات، پھر اس طرح بڑے بوڑھوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی کو بتاؤ نہیں بتاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، گھر میں ساتھ بیٹھ جاؤ، بتانا نہیں بیٹھے رہو ایسے۔ ایک جگہ ہمارے کسی جاننے والے کے یہاں طلاق ہوئی تو 3 طلاقیں ہی تھیں، تو وہ پھر کسی نے کہا نہیں وہاں جاؤ نا، تو ہمارے یہاں مسئلہ ہوا تو انہوں نے حل کر دیا تھا، تو ادھر گئے تو انہوں نے کہا 2700 روپیہ لگے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 دن بعد آ جائے گا۔ تو وہ 2 دن بعد جو ہے ان کو لکھ کے دے دیے۔ بہت پرانی بات ہے لیکن یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو غلط مسئلے بتاتے ہیں اور لوگوں کو حلال و حرام کے اندر جو ہے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کمیونٹی کے لیول پہ کہا ہے نا، جی تو جو بھی پنچایتی ہے یا جس کو حاکم بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی مسائل میں اگرچہ میں ان کی سلو کروا کر یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا گھر بس گیا، دعائیں مانگتے ہیں، شکرانہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ گار رہے گا ساری زندگی۔ صحیح۔ اب اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اس کا بھی ایک کمیونٹی والوں کو یا جو بھی چودھری ٹائپ کا یا جو بھی ہو، اس کو اس کے بارے میں بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں نے ہر صورت سلوہ کروانا میرا نہیں ہے، جہاں شرع رعایت دے گی اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اصل تو وہ مفتی صاحب ہی کے پاس بھیجیں، خود فیصلہ کرے ہی نہیں اس حوالے سے، اور جو فتویٰ ملے اس پر عمل کروائے پھر اگر وہ ممکن ہے تو۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو طلاق جس نے دی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، لیکن وہ مفتی صاحب کو غلط بیانی کر کے یا انداز بیان تبدیل کر کے وہ اپنے مفاد میں فتویٰ لے لے، تو کیا اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دل مطمئن ہو جائے گا بھائی مجھے تو اب مفتی نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اس نے لکھ دیا تو اب تو ٹھیک ہو گیا؟ سر میں اس کے بارے میں تو سادہ سا جواب یہی ہے کہ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہ اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے جب اس کو خود پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور غلط بیانی کر رہا ہوں اور غلط بیانی کر کے مفتی سے فتویٰ لے رہا ہوں، تو مفتی نے تو برتقدیر صدق سائل کہ سائل کو سچا سمجھ کر سچا فرض کر کے اس نے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو اس نے جھوٹا سوال کیا اسے تو مفتی تو سچا سمجھے گا، سچا سمجھ کے ہی اس کو جواب دے گا، اور جو مفتی سے سوال کیا گیا مفتی نے اس کے مطابق جواب دیا۔ تو مفتی پر تو کوئی الزام نہیں ہے، لیکن اس نے جو جھوٹا فتویٰ لیا ہے اس پر پورا سارا اس کا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات لوگ وکیل بن کے آتے ہیں اور جو جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو خاموش کرا دیتے ہیں کہ بھائی تم خاموش ہو کے بیٹھو میں بات کرتا ہوں، اور وہ سارا کا سارا مسئلہ چینج کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں یہ معاذ اللہ کہ یہ حرام کام کے دلال بنتے ہیں کہ اب 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، شرعاً ان کا رہنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔
بخاری شریف کے اندر حدیث اسیلہ موجود ہے پوری کی پوری. یہ سب چیزیں بالکل ظاہر و باہر ہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ حرام و گناہ ہے. پھر وہ اس حرام و گناہ پر مصر ہو جاتا ہے، دلال بنتا ہے اور حرام گناہ ان سے کرواتا ہے ایک طرح کا، تو یہ برابر کا ان کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے. بلکہ ایسے بندے پر کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نصوص بالکل ظاہر ہیں اور یہ معاملات جو ہیں ہر عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کو معاذ اللہ حلال قرار دینے کی کوشش کرتا ہے یا ملاپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر کفر کا بھی اندیشہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. عقل سلیم عطا فرمائے. ایک کال موضوع کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضور، وہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر عورت شوہر کو ناراضگی کے دوران کہتی ہے کہ مجھے آپ طلاق دے دیں، تو کیا وہ مطلب 1-2 دفعہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہو اور اس طرح ابھی بھی ہوا ہو، تو اس کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے طلاق پہ، یا کہ مطلب جب تک مرد نہ دے اس وقت تک کوئی اثر نہیں پڑتا؟ جی بیوی نے اگر طلاق کا مطالبہ کیا ہے شوہر سے تو فقط طلاق کے مطالبہ کرنے سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ شرعی عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ایسی عورت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص بلا وجہ شرعی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو اگر کوئی وجہ شرعی پائی جاتی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ وہ بیوی کا نفقہ پورا نہیں کرتا ہے، جس نفقے کے اندر کھانا پینا اور رہائش وغیرہ چیزیں آتی ہیں، یا اس پر ظلم کرتا ہے، ان وجوہات کی بنا پر اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر تو طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے، ورنہ بلا وجہ شرعی مطالبہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی. اب ایک جہت تو یہ ہے، اور دوسری جہت جو ہے وہ شوہر کی ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا تو شوہر اس بات پہ ہائپر ہوگا کہ اچھا تم نے طلاق کا مطالبہ کیا، لو طلاق، اب اس کو طلاق دے دی. اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بعد میں پریشان ہوا، اب لوگوں کو پھر کہتا پھرتا کہ چونکہ اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس لیے میں نے طلاق دے دی. تو یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے، کیونکہ شوہر جو ہے حاکم وہ ہے، عورت حاکم نہیں ہے. عورت محکوم ہے. عوام ہمیشہ غلطیاں کرتی ہے، حاکم ان کو سدھارتے ہیں. اس طرح باپ اور بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بیٹا ہے، اگر وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا، انگارے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو باپ روکے گا اس کو. یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا بچہ تھا، ضد کر رہا تھا کہ میں نے انگارہ پکڑنا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں انگارہ تھما دیا. تو جیسے ہم انگارے سے بچے کو روکیں گے تو ایسے ہی بیوی کے غلط مطالبات پر صبر بھی کریں گے اور اس کو روکیں گے بھی. کیونکہ حاکم جو ہے مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے. اور مرد کو جو حاکم بنایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے حاکم بنایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل مرد کو عطا فرمائی ہے وہ عورت کو عطا نہیں فرمائی. کہ مرد کی جو عقل ہے یہ جذبات کے تابع نہیں ہوتی عمومی طور پہ، کہ مرد جو ہے جذبات سے بالاتر ہو کر سوچتا ہے، عورت جو ہے جذبات کے تحت سوچتی ہے. تو اس وجہ سے عورت کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے اور ہائپر بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور مرد کو غصہ جلدی نہیں آتا ہے، ہائپر جلدی نہیں ہوتا. اور مرد جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو بہت سارے معاملات کے عواقب کو دیکھتا ہے، عورت عواقب کو نہیں دیکھتی، انجام کو نہیں دیکھ پاتی. تو یہ ایک ڈیفرنس ہے مرد اور عورت کے اندر. تو اب ایسا آدمی کہ جس نے جو فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبلتاً رکھا گیا مرد اور عورت کے اندر، اپنی جہالت کی بنا پر اس فرق کو ختم کر دے اور عورت سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا جائے تو یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا. 2 باتیں مختصر. ایک تو طلاق وسوسے، جی اس سے بھی عام بندہ جو ہوتا ہے نا، بعض بار یہ طلاق کے مسائل سنتا ہے تو وسوسوں کا بھی شکار ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو دیکھا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر جو ہے نا وہ اپنے طور پر الفاظ تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ الفاظوں کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ جس طرح بیان کر رہا ہو سکتا ہے اس سے طلاق ہو رہی ہو اور جو ایکچوئل صورت ہو اس میں نہ ہو رہی ہو. تو اس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ ٹو دا پوائنٹ اپنا جو کہا ہوا ہے نا وہی صرف بیان کرے، اور باقی پھر جو ہے نا شریعت کے اوپر چھوڑ دے اور اس کو عمل کرے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہتری ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے،
اور مسائل سیکھنے جائیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اقدام کر دیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں تو تب بھی علماء ہی کے دامن سے وابستہ رہیں۔ دارالافتاء اہل سنت آپ کے پاس موجود ہیں، ملک بھر میں اس کی الحمدللہ شاخیں ہیں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔